ناظرین، ہماری زمین جہاں ہم رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں ہماری کائنات کا 5واں بڑا سیارہ ہے، اور شاید یہ واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی موجود ہے۔ زمین ہمارے لیے بہت بڑی ہے، لیکن ہم کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانے سے بھی قاصر ہیں۔ اس وسعت میں ہماری زمین کی حیثیت ایک معمولی سے ریت کے ذرے کے برابر ہے۔ انسان کی ہمیشہ سے ہی ستاروں اور خلا کو دیکھنے کی کوشش رہی ہے، اور اس بات کو لے کر انسان کافی جستجو میں بھی رہتے ہیں۔ چنانچہ آج انسان خلا میں جانے میں تو کامیاب ہو گیا ہے، اور چاند اور مارس پر بھی اپنی کالونی بنانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ہماری خلا بے شمار عجائبات کا نمونہ ہے۔ یہاں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا تصور ہم یہاں زمین پر بیٹھ کر ہی نہیں سکتے۔ آج ہم آپ کو خلا اور نظام شمسی سے متعلق ایسی ہی کچھ حیرت انگیز مگر نہایت دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے۔ سیش ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ فیکٹ نمبر 1، ہماری زمین 1029 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے، لیکن ہمارا پورا نظام شمسی باشمول 9 سیارے اور سورج وغیرہ 4,09,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت یا گردش کرتا ہے۔ سورج کی طرف سے دوسرا سیارہ زہرہ وینس تمام سیاروں کے برعکس مخالف رخ پر گردش کرتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج کی کشش ثقل نے اس کے محور کو 180 ڈگری پر پلٹا دیا ہے۔ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ مشتری اتنا بڑا ہے کہ یہ سورج کے گرد گردش نہیں کرتا۔ یہ سورج کے محور میں موجود ایک نقطے کو مرکز بنا کر اس کے گرد گردش کرتا ہے۔ خود سورج بھی اس نقطے کے گرد گردش کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ تھوڑا ڈگمگاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سیارہ زحل پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے؟ دراصل اس سیارے کی فضا میں موجود حرارت اور دباؤ ایسا ہے کہ یہ فضا میں کاربن کے ذرات کو ہیروں میں تبدیل کر سکتا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہیرے کاربن کی ہی تبدیل شدہ شکل ہے۔ ہماری کہکشاں میں موجود لاکھوں کروڑوں سیارے اور ستارے مزید ٹوٹ سکتے ہیں۔ ٹوٹنے کے اس عمل سے ہمارا سورج موجودہ مقام سے کسی اور مقام پر منتقل ہو سکتا ہے، مگر اس سے زمین پر کوئی تباہی نہیں آئے گی۔ فیکٹ نمبر 3، ناظرین، خلا میں موجود تقریباً تمام سیارے زمین کی طرح گول ہیں، اور جب پانی کو زمین پر ابالتے ہیں تو اس میں سے بہت سے بلبلے بنتے ہیں، لیکن خلا میں پانی کو ابالنے پر صرف ایک ہی بلبلہ بنتا ہے جو کافی بڑے سائز کا ہوتا ہے۔ ہماری ملکی وے گلیکسی کا اپنا ہی الگ ٹیسٹ ہے اور خوشبو ہے۔ اس کی خوشبو جنم یعنی الکوہل کی طرح ہے، اور اس کا ٹیسٹ اسٹرابری سے ملتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، ناظرین، زمین پر کسی میٹل وغیرہ کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خلا میں جب ایک جیسی دو میٹل کے ٹکڑے ایک دوسرے کے پاس آئیں تو وہ آٹومیٹیکلی آپس میں جڑ جاتے ہیں، جس کو کولڈ ویلڈنگ کہا جاتا ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے، جس کی وجہ زمین کا ایٹماسفیئر ہے، لیکن خلا میں ہمیں آسمان سیاہ رنگ کا نظر آتا ہے، اس لیے چاند پر سے ہمیں آسمان دن کے وقت بھی سیاہ رنگ کا ہی نظر آئے گا۔ زمین پر ہم ایک دن میں ایک ہی بار سن رائز اور سن سیٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن زمین سے 400 کلومیٹر پر موجود انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں خلابازوں کو یہ نظارہ ایک دن میں 16 بار دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اسٹیشن بھی زمین کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، ناظرین، خلاباز خلا میں جانے کے لیے جو سوٹ پہنتے ہیں اس کی قیمت $12 ملین یعنی 11 ارب 88 کروڑ سے زیادہ ہوتی ہے، اور تاریخ میں پہلی بار خلا میں کسی انسان کی بجائے ایک کتے کو بھیجا گیا تھا۔ ایک انسانی جسم کا وزن اگر زمین پر 200 پاؤنڈ ہے تو یہی وزن مریخ پر کشش ثقل کم ہونے کی وجہ سے 75 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ چاند پر ہوا موجود نہیں ہے، اس لیے 50 سال پہلے انسان نے جو قدم چاند پر رکھے اس کے نشان آج بھی ویسے ہی ہوں۔ فیکٹ نمبر 6، ناظرین، ہماری کہکشاں جسے ملکی وے بھی کہا جاتا ہے، اس میں 100 ارب سے زیادہ ستارے موجود ہیں۔ ہماری کہکشاں کے بالکل درمیان میں بہت ساری دھول اور گیسیں ہیں، جس کی وجہ سے اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ ہماری کہکشاں تقریباً 14 ارب سال پرانی ہے، اور 1924 تک ہماری ملکی وے محض کہکشاں کے نام سے جانی جاتی تھی۔ رات کو نظر آنے والے چمکدار ستاروں کی وجہ سے ہماری کہکشاں کا نام ملکی وے رکھا گیا تھا، اور آسمانوں پر جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں وہ تقریباً 45 ملین میل ہماری زمین سے دور ہیں۔ نمبر 7،
آپ خلا میں رو نہیں سکتے کیونکہ آپ کے آنسو نیچے نہیں گریں گے، اور کسی بھی راکٹ کو زمین کے ایٹماسفیئر سے باہر نکالنے کے لیے 7 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ کا ہونا ضروری ہے۔ اور کچھ خلابازوں کے مطابق اسپیس میں ویلڈنگ کے دھوئیں اور گرمی جیسی بدبو آتی ہے۔ اسپیس میں گریویٹی نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی انسان کی ریڑھ کی ہڈی زمین کے مقابلے میں 2.5 انچ تک بڑھ جاتی ہے۔ خلا میں رہنے والے لوگ سونے کے لیے ایک خاص طرح کا بنکر استعمال کرتے ہیں تاکہ سوتے وقت وہ لوگ یہاں سے وہاں ٹکراتے نہ پھریں۔ فیکٹ نمبر 8۔ ناظرین، خلا میں آواز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے کسی طرح کا کوئی میڈیم موجود ہی نہیں ہے۔ خلا میں سب سے پہلا سیٹلائٹ برطانیہ نے لانچ کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن زمین کا ایک چکر صرف 90 منٹ میں مکمل کرتا ہے، اور ہماری خلا کا زیادہ تر حصہ سورج نے گھیرا ہوا ہے، اور سورج کے علاوہ بقیہ تمام سیارے کائنات کا صرف 0.2% رقبہ گھیرے ہوئے ہیں۔ فیکٹ نمبر 9۔ ناظرین، کائنات میں لگ بھگ 100 ارب ستارے اور سیارے موجود ہیں، اور ہماری زمین ان میں سے ایک ہے۔ اور اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کریں تب بھی ہمیں پوری کہکشاں کی سیر کرنے کے لیے 1,00,000 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ یاد رہے کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور کائنات کا 70% حصہ اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ زمین سے باہر جو کچھ ہم اب تک دریافت کر چکے ہیں وہ کائنات کا صرف 5% حصہ ہے۔ انسان 2030 تک مارس پر پہنچ چکا ہوگا، تو جو لوگ وہاں جائیں گے زمین پر موجود لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ فیکٹ نمبر 10۔ ناظرین، کائنات میں سب سے تیز رفتار شے ایک ٹوٹا ہوا ستارہ ہے جو ایک سیکنڈ میں 716 دفعہ حرکت کرتا ہے۔ اور خلا میں موجود کچھ بادلوں میں گیلنوں کے حساب سے الکحل موجود ہے، اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس الکحل کا ذائقہ رس بھری جیسا ہو سکتا ہے۔